یعنی یہ ایک نظریہ ہے جو یا یہ نظریات ہیں جو دکن سے اردو زبان کی شروعات کی بات کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم نام ہے وہ نصیر الدین ہاشمی کا نام ہے۔ تو نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ اردو زبان کا سراغ دکن میں لگانا چاہیے، دکن سے ہی اردو زبان کی شروعات یا اردو زبان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا جو بنیادی استدلال ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے، یعنی سندھ میں آنے سے بھی پہلے 512 عیسوی کے آس پاس جب سندھ میں مسلمان آئے اور محمد بن قاسم نے حملہ کیا، اس سے بھی بہت پہلے دکن میں جو ہے مسلمان مالابار کے جو ساحل ہے وہاں آیا کرتے تھے اور سمندر کے راستے تجارت کرنے کے لیے یہاں کے ہندوستان کے لوگوں سے ان کے میل ملاقات یا آنا جانا تھا۔ تو تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ سامان خریدنے بیچنے اور آپسی بات چیت کے لیے یقیناً ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہوگا کہ وہ کون سی زبان ہو جس میں ہم لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں۔ تو اسی میل ملاپ کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ بنی وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ تو اسی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ وہ جو زبان جو اس زمانے میں عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے درمیان بات چیت کا وسیلہ یا ذریعہ بنی، وہیں سے جو ہے ہمیں اردو کی پیدائش اور اردو کی شروعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین خان اس بارے میں ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عربی ایک سامعون نسل زبان ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ عربی جو ہے وہ اس کی جو نسل ہے، اس کا جو خاندان ہے وہ سامی خاندان کی زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامی خاندان یا سامی نسل کی زبان جو ہے وہ آریائی نسل کی طرح ہو۔ اردو کا جو تعلق ہے اور اس کا جو ہیولا ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ ہند آریائی خاندان کی جیسی ہے۔ تو عربی سے اس کا جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عربی ایک سامع نسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے یا آریائی خاندان سے ہے۔ اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شروع میں ہی یہ جو بات ہے یا یہ جو نظریہ ہے یہ خارج کر دینا چاہیے یا خارج ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تغلق کے فوجیوں کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں اس میں شعر و ادب تخلیق ہوا۔ تو یہ خلجی اور تغلق کے ساتھ جو ہے اس کے فوجیوں کے ساتھ جو ہے یہ اردو یہاں آئی اور مسلمان سلاطین جو تھے، سلطان کی جمع مسلمان سلطانوں کے دور میں جو ہے اس کی خوب سرپرستی ہوئی اور اس میں شعر و ادب کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ بہر کیف اس کا تعلق اردو کے ارتقاء سے ہے، ابتدا سے نہیں۔ انکوٹ۔ اس طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند یعنی دکن کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے جو تعلقات تھے وہ بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کی فروخت اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے۔ تو مالابار کے ساحلوں پر جب عرب آیا کرتے تھے تو ان کا موقف، ان کا ادیشیہ صرف تجارت کرنا ہوا کرتا تھا، لیکن بعد کے دور میں جب محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تو ایک موقف یہ بھی ہو گیا کہ کچھ لوگ تو یہاں رہنے بھی لگے اور بہت سارے جو اولیاء کرام وغیرہ تھے تو وہ یہاں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کا پرچار پرسار کرنے کے لیے بھی یہاں آنے لگے اور یہاں رہنے لگے اور لوگوں سے انہوں نے تعلقات قائم کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی۔ اب ان سب سے کیا ہوا کہ تعلقات تو گہرے ہوئے مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کر یگانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنتا ہے۔
لیکن یہ تعلقات اتنے مضبوط اور اتنے گہرے نہیں تھے کہ جہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناگزیر ہو جائے، ناممکن ہو جائے، اور یگانگت اور ایک دوسرے کے اندر اتنا زیادہ ہم گھل مل جائیں، ہمارے رشتے اتنے گہرے ہو جائیں کہ ایک نئی زبان وجود میں آ جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قرب پیدا نہ ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اتنی نزدیکی اور جو ہے اتنی قربت پیدا نہیں ہوئی کہ جہاں زبان میں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے دو زبانوں کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ اتنی کم ہو جائیں، اجنبیت اتنی ختم ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں، ایک دوسرے میں گھل مل جائیں اور ایک نئی زبان وجود میں آ جائے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کے یہ تجارتی اور مقامی تعلقات لسانی سطح پر، زبان کے اعتبار سے، زبان کی سطح پر، زبان کے لیول پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے۔ ہاں البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں ہے، لیکن فکر کی سطح پر، سوچ کی سطح پر جو ہے انہوں نے بہت اثر ڈالا، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ جو عرب سے جو تاجر یہاں آئے، ان کا پہناوا، رہن سہن، کھان پان، اور پھر جو مفکر اسلام یہاں آئے اور جو ولی اللہ یہاں آئے، ولیوں نے جس طرح سے یہاں تبلیغ کی اور اسلام کے بارے میں بتایا، تو اس سے ضرور لوگوں کے ذہن اور لوگوں کی فکر میں جو ہے تبدیلی آئی۔ دوسرا نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں سندھ میں اردو، یعنی وہ نظریہ جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا سندھ سے ہوئی، یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے، جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط و ارتباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ جو مقامی لوگ تھے اور جو باہر کے جو عرب تاجر یہاں آئے اور جو سندھ پر جن لوگوں نے حملہ کیا، تو مسلمان فاتحین جو تھے ان کے آپسی میل جول سے، آپسی ملاقاتوں سے، ایک دوسرے سے جڑ جانے سے، اختلاط سے جو زبان نئی وجود میں آئی، وہ زبان جو ہے وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ اردو نہیں تھی لیکن اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ ان کے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں، کوٹ، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے، یعنی قیاس کے قریب یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا ہیولا، اس کی بنیاد، اس کا اسٹرکچر، اس کا بیس جو ہے وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب اور معاشرت اور تمدن اور کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کی زبان، ان کا لباس اور رہن سہن میں دیر پا اور واضح تغیرات سامنے آئے ہیں، یعنی مسلمانوں کی آمد سے ان کے لباس میں، جو یہاں کے لوکل لوگ تھے، رہن سہن میں بھی تبدیلی آئی ہے، بلکہ عربی زبان اور تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے جا سکتے ہیں اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاکستان اور ہند کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی سندھ کے جو لوگ سندھی زبان بولتے ہیں اس میں عربی کے اور فارسی کے الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا رسم الخط بھی عربی سے بالواسطہ طور پر متاثر ہے۔ آپ اگر سندھی کا رسم الخط دیکھیں گے تو وہ بھی عربی زبان کے رسم الخط کی طرح ہی ہے۔ عربی اثرات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض مورخین یعنی اتہاسکاروں کے نزدیک دوسری زبانوں میں جہاں دیسی زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں سندھی میں عربی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھی میں پہاڑ کو جبل اور پیاز کو بسل کہنا، یعنی عربوں کا اتنا امپیکٹ ان کے اوپر ہوا، ان کے زبان پر ہوا کہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ سندھی زبان میں شامل ہو گئے، اور سندھی زبان کا رسم الخط بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ عربی کی طرح ہی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اثرات زبان میں الفاظ کے دخول سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف یہی ہوا کہ عربی کے الفاظ جو ہے وہ سندھی زبان میں داخل ہو گئے، کوئی نئی زبان وجود میں آئی ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو بولتے ہوئے یا ہندی بولتے ہوئے انگلش کے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری ہندی زبان میں اور ہماری اردو زبان میں انگلش کے بہت سارے الفاظ داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نئی زبان وجود میں آ گئی ہے۔ یعنی کسی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ شامل ہو جانے سے نئی زبان وجود میں نہیں آتی ہے۔
اس لیے کوئی مشترک زبان پیدا نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنے اس دعوے کا کوئی معقول ثبوت نہیں دے سکے۔ اس دور کے بعد سیاحوں نے یہاں عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر ان بیانات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہاں کسی نئی مخلوط زبان کا وجود بھی تھا۔ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھی اور ملتانی میں عربی اور فارسی کی آمیزش ہوئی ہے، یعنی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ سندھی اور ملتانی میں عربی زبان کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اس آمیزش یا اس ملاوٹ کا ہیولا، یہ جو آمیزش یا جو ملاوٹ ہوئی ہے، اس کو کوئی بیس مان لینا اردو زبان کا، یہ قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاطر خواہ مواد کی عدم موجودگی، یعنی اس جو یہ نظریہ پیش کیا گیا، اس کے ثبوت کے طور پر جو ہے کوئی خاطر خواہ مواد بھی موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی بھی جو ہے وہ اس فیصلے کو کرنے میں جو ہے وہ دشوار کن ثابت ہوتی ہے۔